بسم اللہ الرحمن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شهادات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور کی چند آیات جو 18ویں پارے کے اندر موجود ہیں تلاوت کیے ہیں۔ اس سورۃ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے احکامات، بڑے ہدایات، بڑے مسائل ذکر کیے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سورۃ نور کی تعلیم اپنے گھر والوں کو دیا کرو، اس کا تعلق معاشرے کے اندر ہے، حدود اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا انسان کی کافی رہنمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام بھی نور رکھا۔ اس سورت کے 5ویں رکوع کے اندر اللہ نور السماوات والارض لفظ نور آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا ہے۔ آج اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے اندر 3 مسئلے ذکر ہوں گے۔ پہلا زنا کا، دوسرا تہمت کا، اور تیسرا لعان کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانیت کو جو پیدا کیا ہے اس کے قانون کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوق بھی اللہ کی اور اس کے اندر قانون بھی اللہ کا۔ جب مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے تو قانون بھی اللہ کا نافذ ہوگا، اور مخلوق اللہ کے قانون کی پابند ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم قانون اسلامی سے جو ہے نا محروم ہیں۔ قانون اسلامی کے نفاذ سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر 40 دن تک
زمین پر بارش برستی رہے، اتنا فائدہ زمین کو نہیں ہوتا جتنا ایک قانون کو نافذ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک حد قائم ہو گئی، چور کو سزا مل گئی، زانی کو سزا مل گئی، تہمت لگانے والے کو سزا مل گئی، ڈاکو کو سزا مل گئی، شرابی کو سزا مل گئی، تو اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوتی ہے، زمین کو اتنا فائدہ 40 دن بارش برسنے سے نہیں ہوتا جتنا اللہ کے قانون اور حد قائم کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے زمین پر، اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ انزلناہا، ہم نے یہ سورت نازل کی ہے، وہ فرضنا اور مقرر کر دی ہے ہم نے اس سورت میں قوانین، احکامات، حدود، وانزلنا فیہا آیات بینات، ہم نے اس کے اندر آیات، احکامات بڑے واضح ذکر کیے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے نا کیا کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے عقل، غور و فکر کرنے کے لیے دیا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قوانین ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو حکم ہے، اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد اگر پکڑے جائیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جائے، ان کو 100 کوڑا مارا جائے۔ یہ غیر شادی شدہ کے متعلق حکم ہے۔ اب یہاں پر زنا کسے کہتے ہیں؟ جو عورت اپنی ملک میں نہ ہو یا نکاح میں نہ ہو، اس کے ساتھ ملاپ کو زنا کہتے ہیں، اور اس پر حد جاری ہوگی۔ اگر کوئی عورت لونڈی کی صورت میں ملک میں ہے تو یہ زنا نہیں ہوگا، نکاح میں ہے زنا نہیں ہوگا، نکاح میں بھی نہیں، ملک میں بھی نہیں۔ اور غیر کی ملک میں تجاوز کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ غیر شادی شدہ اگر کرے گا تو 100 کوڑا لگے گا، شادی شدہ کرے گا تو اس کو رجم اور قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر پہلی بات اللہ نے یہاں پر ذکر کیا الزانیۃ والزانی، اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا اور پھر جو ہے نا کس کا ذکر کیا ہے؟ مرد کا ذکر کیا ہے۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پورے قرآن کے اندر اللہ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا، پھر عورتوں کا ذکر کیا۔ 22 پارے کے اندر تقریباً کوئی 10 مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مرد پہلے ہیں، عورتیں بعد کے اندر، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد پہلے ہیں، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کے سامنے جھکنے والے، رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے مرد پہلے ہیں، عورتیں بعد کے اندر ہیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد پہلے ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد پہلے ذکر ہیں، صبر کرنے والی عورتیں بعد کے اندر ہیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع خضوع عاجزی کرنے والے مرد پہلے ذکر ہے، عورتیں بعد کے اندر ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد پہلے اور صدقہ کرنے والی عورتیں بعد کے اندر، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد پہلے ذکر ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں بعد کے اندر ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی آبرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ یہ تقریباً کم و بیش 9-10 بنتے ہیں۔ یہاں پر مردوں کا ذکر پہلے اور عورتوں کا بعد کے اندر۔ چھٹے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی
عورت کس کا ذکر پہلے ہے؟ مرد کا ذکر پہلے ہے. ذرا توجہ رکھیں، مرد کا ذکر پہلے اور عورت کا. یہاں پر سورت نور کے اندر اللہ نے عورت کو پہلے ذکر کیا، مرد کو بعد کے اندر. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ چوری ڈاکے کرنے میں اکثر جو ہے نا مرد آگے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں پر والسارق والسارقۃ تو مرد کا ذکر پہلے کیا، عورت کا بعد کے اندر کیا. یہاں زنا کے اندر سبب زیادہ عورت بنتی ہے، مرد بعد کے اندر بنتا ہے، اس لیے اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کر دیا ہے. یہ لکھا ہے. عورت اگر پاک دامن ہو تو کسی ماں کی جو ہے نا، ماں کے لال کی بھی جرت اور بہادری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا چھیڑ چھاڑ کر سکے. تو عورت یہاں پر بدکاری کا، زنا کا، فحاشی کا ذریعہ زیادہ بنتی ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو یہاں پر پہلے ذکر کیا ہے، مرد کو بعد کے اندر ذکر کیا ہے. پھر ایک قانون شریعت ہے، عام طور پر جو گواہ ہوتے ہیں معاملات میں وہ دو ہیں. نکاح ہے تو دو گواہ ہوں گے، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. کوئی لین دین کا معاملہ جھگڑا ہے، دو گواہ. طلاق کا کوئی معاملہ ہے، کتنے گواہ؟ دو گواہ. بعض اوقات کسی ایک کی گواہی بھی قبول ہو جاتی ہے. کوئی کسی کے پاس کوئی چیز لے کر ہے کہ جی فلاں نے ہدیہ دیا ہے، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے یا نہیں؟ بعض اوقات عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے. کوئی بچہ پیدا ہو گیا، عورت آ کر کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ہم دیکھ تو نہیں رہے ہوتے نا، عورت کی گواہی معتبر ہے یا نہیں ہے؟ کہیں بچے کی بھی گواہی معتبر ہوتی ہے کہ کوئی کسی گھر سے کوئی چیز لائے کہ جی اماں جی نے، ابو جی نے دیا ہے، گواہی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن ایک زنا ہے جس کے اندر چار گواہ ہیں. کیوں؟ اور کسی معاملے میں چار گواہ نہیں ہے. اس میں کتنے گواہ ہیں؟ چار گواہ ہیں. یہ کیوں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ رب کائنات کو انسان کی عزت، احترام بڑا جو ہے نا محبوب ہے. اللہ رب العزت نے چار گواہ اس لیے مقرر کیے ہیں کہ نہ یہ برابر ہوں گے، نہ کسی کی ذلت اور رسوائی ہوگی. اور چار گواہ اس طرح ہوں، شریعت کے اندر، فقہ کے اندر آتا ہے، ذرا میں کھول کر بیان کر رہا ہوں. جیسے سرمچو سرمے دانی میں چار گواہ اس طرح دیکھیں، سرمچو سرمے دانی میں. یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے جیسے ڈول کنویں میں غائب ہو جاتا ہے، اس طرح دیکھیں تب تو جو ہے نا ان کو پکڑا جائے گا. غیر شادی شدہ ہے تو کیا 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. تاریخ اسلام کے اندر آج دن تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ چار گواہ ہوئے ہوں اور اس کو سزا ملی ہو. تاریخ یہ مثال بیان نہیں کر سکتی. اقرار کی وجہ سے جو ہے نا رجم کیا گیا حضرت ماعز اسلمی، اور ایک مخزومی قبیلے کی جو ہے نا عورت تھی، بنی مخزوم، انہوں نے خود آ کر اقرار کیا اور رجم کیے گئے. گواہوں سے آج دن تک کوئی جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ نہ چار گواہ برابر ہوں گے، نہ کسی کی رسوائی ہوگی. انسان کی عزت و احترام کی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا زنا کے اندر کتنے گواہ مقرر کیا ہے؟ چار گواہ. اور ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی شدہ تھا، زنا ہو گیا، آ کر عرض کیا طاہر نے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. 4 مرتبہ اقرار کیا. پھر حضور نے تحقیق کی، اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا. تحقیق کے بعد اس کو رجم کیا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ آج ہم بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں کہ جی میں گناہ نہیں کرتا. صحابہ اتنے کمزور تو نہیں تھے نا. یہ علماء نے ایک اصول لکھا ہے کہ جو چیز پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں تھی اللہ نے پیغمبر پر جاری فرمائی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، نماز کے اندر بھول جانا. حضور نماز کے اندر بھول گئے، ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھانی تھی، 2 رکعت پڑھائی، سلام پھیر کر بھیج گئے.
سلام پھیر لیا, بیٹھ گئے. حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرف متوجہ تو حضور نے فرمایا ہاں 2 پڑھی ہیں. دوسرے صحابہ نے یہ عرض کیا, حضور کھڑے ہو گئے, 2 اور پڑھی 4 ہو گئی. اب یہ بھولنا پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے, تو اللہ نے یہ قانون پیغمبر پر جاری فرمایا. وہ کام کس سے کرائے؟ اور نبی سے کرائے, انبیاء علیہ السلام سے ہوئے. اور جو کام منصب نبوت کے خلاف تھا وہ صحابہ پر جاری ہوا. دین تو مکمل ہونا تھا نا. آج اگر رجم نہ کیا جاتا تو ہمیں کوئی کیا پتہ چلتا؟ پتہ نہ چلتا نا. تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ نے کام کیا نہیں ہے, یہ ان سے کرایا گیا. انہوں نے کیا نہیں ہے بلکہ کرایا گیا دین کو مکمل کرنے کے لیے. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم کیا گیا, جب واپس ہوئے تو 2 صحابہ تبصرہ کر رہے تھے. ہاں پہلے تو آ کر اقرار کیا, پھر جو ہے نا چیخ رہا تھا, بھاگ رہا تھا, جان کا خطرہ تھا, اسے کوئی آواز نکل گئی ہوگی. وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ چیخ رہا تھا, بھاگ رہا تھا. آگے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا, پھول چکا تھا. حضور نے فرمایا ان دونوں کو بلایا جو تبصرہ کر رہے تھے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, فرمایا تم اترو اور اس گدھے کا گوشت کاٹو اور کھاؤ. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو پہلے مردار تھا, پھول چکا ہے, اس کو کون کھائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اسلمی کو جو تم برا بلا کہہ رہے ہو, تم نے اس گدھے کے گوشت کھانے سے بھی برا کام کیا ہے. اور پھر 2 حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا تم معاذ اسلمی کو برا بلا کہہ رہے تھے, لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ عرب کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا. اور دوسرا فرمایا اس نے ایسے توبہ کیا ہے کہ تم اسے برا بلا کہہ رہے ہو, میں اس کو جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. گناہ ہو جاتا ہے, انسان کو صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے. تو بار یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں زنا کے اندر کتنے گواہ مقرر کیے؟ 4. مقصد کیا تھا کہ نہ 4 گواہ برابر ہوں گے, نہ کسی کی بے عزتی اور رسوائی ہوگی. کیونکہ بڑی خاندان کی رسوائی ہو جاتی, ناکامی ہو جاتی, کوئی لڑکی بھاگ جائے, کوئی پکڑی جائے, انسان ذلیل ہو جاتا ہے, کسی کو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو انسانیت بڑی محترم اور بڑی محبوب اور پیاری تھی کہ نہ 4 گواہ برابر ہوں گے, نہ کسی کی جو ہے نا رسوائی ہوگی. اس لیے اللہ رب العزت نے زنا کے اندر 4 گواہ مقرر کیا ہے. یہاں پر فرمایا الزانیۃ والزانی, غیر شادی شدہ وہ جو ہے نا مرد عورت ہو یا عرد ہو, فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر گواہوں سے پکڑے جائیں یا اقرار کریں تو ان کو 100 کوڑا مارا جائے. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ, کوڑے مارتے وقت نرمی نہ کرو, ترس نہ کھاؤ, رحم نہ کرو, اللہ کی حدود کو جو ہے نا کیا ہے قائم کرو. یہ بھی بتا دوں کہ حد وہ ہوتی ہے جس کو اللہ مقرر کر دے. حد کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ مقرر کر دے. زنا غیر شادی شدہ کی حد اللہ نے مقرر کر دی, اس کو حد کہیں گے. کسی نے کسی پر تہمت لگی, آگے آ رہا ہے, ثابت نہیں کر سکا, 80 کوڑے لگائیں گے, یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ڈاکہ مارنا, ڈاکوؤں کو جو ہے نا ڈاکو نے ڈاکہ مار کر قتل کر دیا, مال لوٹ کر لے گئے, اب ان کو قتل بھی کیا جائے, سولی بھی لٹکایا جائے, یہ حد ہے. شرابی نے شراب پیا, حد لگائی گئی, سزا دی گئی, اس کو حد کہتے ہیں. جو حدود اللہ ہوں اس کے اندر کسی کو تبدیلی اور آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کی حدود کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اس کو جو ہے نا نافذ کرنا ہوگا جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے. آج بے دین قسم کے لوگ, بے ایمان قسم کے لوگ
اس حدود اللہ کو نعوذ باللہ وحشیانہ قانون اور ظالمانہ قانون کہتے ہیں۔ اب کیا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اللہ کے قانون پہ اعتراض کرنا۔ تو حدود کے اندر کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں۔ پہلی قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ اللہ کے قانون پر من و عن عمل نہیں کرتی تھی، کما حقہ عمل نہیں کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہودی آ گئے۔ یہودیوں کے ہاں ایک بڑے خاندان کی عورت چوری میں پکڑی گئی۔ اب وہ جو ہے نا یہودی علماء کے پاس گئے، مقدمہ لے گئے، انہوں نے پیسے لے لیے، رشوت لے لی، اور انہیں مشورہ دیا کہ یہاں یہودی مذہب تورات کے مطابق جو ہے نا فیصلہ نہ کرو، محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، اس کا دین نرم ہے، محمد رسول اللہ نرم دل ہیں، ان کے ہاں جو ہے نا جا کر فیصلہ کرو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ یہودی علماء 10 سے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، باقی جو ہے نا وہ یہودی مذہب پر قائم رہے۔ علماء نے کہا اگر 10 کے 10 ایمان لے آتے تو کفر مٹ جاتا، لیکن اللہ کی قدرت تھی، وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا بڑا جو تھا نا وہ عبداللہ ابن سوریہ تھا، آنکھ سے کانا تھا بے ایمان، وہ آ گیا کہ ہمارے ایک بڑے خاندان کی عورت نے جو ہے نا چوری کیا ہے، پکڑی گئی ہے، آپ اس کو یا رسول اللہ کوئی سزا دے دیں۔ حضور نے پوچھا تورات کے اندر کیا ہے؟ تو اسی ابن سوریہ نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ ہماری تورات کے اندر ہے، اس کا منہ کالا کر دو اور تھوڑا سا جرمانہ کرو اور گدھے پہ بٹھا کر جو ہے نا کوئی چکر لگا اور ذلیل کرو اور چھوڑ دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تورات لے آؤ۔ تورات لے آئے، فرمایا پڑھو۔ اب حضور تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس چیئرمین ابن سوریہ بے ایمان نے اوپر پڑھتا رہا، اور جہاں پر جو ہے نا ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا یا رجم کا قانون تھا یا کوڑے لگانے کا قانون تھا، اس پر ہاتھ رکھ دیا، پھر پیچھے پر نیچے پڑھنا شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آگے پڑھ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے درمیان میں چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کھڑے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، عالم تھے تورات کے، انہوں نے کہا او اللہ کا دشمن ہاتھ اٹھا۔ جب ہاتھ اٹھایا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، السارق والسارقۃ کا قانون نافذ ہوگا۔ پھر انہوں نے اور چال چلی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے ہاں سفارش کرائے تاکہ یہ عورت بچ جائے، بڑے خاندان کی عورت ہے، بدنامی ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی سفارش کرائیں۔ سوچ و بچار کے بعد انہوں نے حضرت اسامہ کو پکڑا۔ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، جو حضور کا متبنہ بیٹا تھا اور بڑا حضور کو محبوب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا ایک گونڈے پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسن کو دوسرے پر بٹھاتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بچپن میں بڑے پیارے تھے حضور کو۔ اس کو تیار کیا کہ آپ حضور کے ہاں جو ہے نا سفارش کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے، باقی کوئی جرمانہ کر دے تو ادا کر دیں گے۔ وہ سفارش کے لیے آ گئے۔ جب حضرت اسامہ نے سفارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا انار کی طرح۔ فرمایا کہ اے اسامہ تو حدود اللہ کے اندر جو ہے نا سفارش کرتا ہے؟ فرمایا صاحب کا امت اس کے پر عمل نہ کرنے کے وجہ تباہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا تو اس فاطمہ عورت کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، آج اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون اور حدود کے اندر کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں، کسی قسم کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر یہ حدود اللہ ہے، اور اس سے نیچے جو ہے وہ ہے تعزیرات، وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے۔ قاضی جو ہے نا کیا ہے، اگر مناسب سمجھے تو کوئی سزا دے دے، اس کو تعزیر کہیں گے۔ اس کے اندر تبدیلی کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن حدود اللہ کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ 4-5 حدود ہیں، یہ حدود اللہ ہیں،
ان میں سے پہلی حد کا ذکر ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا زانیہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا جو ہے نا تم جو ہے نا آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اس معاملے میں تم نرمی نہ برتو، نرمی نہیں کرنی چاہیے، رحم نہیں کھانا چاہیے کہ ہاں جو ہے نا کچھ کوڑے معاف کر دیے جائیں. ہاں یہ لکھا ہے کہ کوڑا سخت نہ مارا جائے جس سے جو ہے نا جلد پھٹ جائے انسان کی. اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارتے وقت 3 جگہ کوڑے لگائے جائیں، چہرے پر، سر پر اور شرمگاہ پر. مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے میں مارنا مقصود نہیں ہوتا، ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کوڑے بھی مارو، لیکن وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اس زانیہ مرد اور عورت کے بارے میں رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں نرمی نہ برتو، ترس نہ کھاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم جو ہے نا کیا ہے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو. اب یہاں پر آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کوڑے بھی اللہ نے اعلان لگائے جائیں، اور وہاں پر ایک مسلمانوں کی جماعت موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھے اور عبرت حاصل کریں. آج اگر کسی کو کوڑے لگ جائیں تو کیا زنا کا سبب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکو کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکہ مار کر قتل کر کے مال لے جائے، فرمایا اس کو قتل بھی کرو، پیٹ بھی چاک کرو، اور 3 دن تک چوراستے پر لٹکاؤ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اگر کسی ڈاکو کو آج یہ سزا مل گئے تو پھر جو ہے نا یہ ڈاکہ بند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی قانون سے ہم محروم ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا ایک گروہ، ایک جماعت وہاں موجود ہو تاکہ وہ دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ جو بھی جو ہے نا غیر شادی شدہ زنا کے اندر پکڑا جائے گا تو پھر اس کا حشر یہی ہوگا. یہ تو تھا شادی شدہ کے متعلق. اس کی ضمن میں 2 باتیں. پہلی بات شادی شدہ کی ہے. اگر کوئی شادی شدہ تو اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ یاد رکھیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، شاید آپ کی سمجھ میں آئے یا نہیں. قرآن کے اندر آیاتیں 3 قسم کی ہیں. ایک آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور معنی مفہوم بھی اب تک موجود ہیں. دوسری آیات ایسی بھی ہیں بعض قرآن کے اندر، تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے، ان کا حکم باقی نہیں رہا. تیسری آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن حکم باقی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دوبارہ دہراؤں، یہ سبق ہوتا ہے، خطبہ نہیں ہوتا. سیکھیں آپ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو جو آیات تلاوت نہیں کی جاتی حکم باقی ہے، ان میں سے یہ بھی آیت کریمہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجہما فرجموہما، شیخ بوڑھا شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، جب زنا کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے. قرآن کے اندر آتا ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کسی کو قتل نہ کرو مگر حق کے تحت قتل کرو. حق کے اندر 3 قتل آتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، اس کو قتل کرنا حق ہے. ایک شادی شدہ ہو زنا کر لے، اقرار کرے یا گواہوں سے پکڑا جائے، اس کا قتل کرنا حق ہے. مسلمان تھا اسلام کو چھوڑ دیا مرتد ہو گیا، اس کا قتل کرنا حق ہے. یہ 3 قتل کرنا حق ہے. اس کے بغیر باقی قتل کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں. تو یہاں پر اگر کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کے اندر پکڑا جائے تو فرمایا ان دونوں کو رجم کر دو. رجم کا کیا معنی ہے؟ مرد کو میدان کے اندر کھڑ کر پتھر مارے جائیں. پہلے جو ہے نا قاضی پتھر مارے جس نے فیصلہ کیا ہے، پھر جنہوں نے گواہی دی ہے وہ پتھر مارے، پھر دوسرے مسلمان پتھر مارے حتیٰ کہ اس کو ہلاک اور قتل کر دیں. یہ ہے رجم. عورت ہے تو اس کے 2 روایت لکھی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر گڑھا کھودا جائے، یہاں تک اس کو گڑھے میں رکھا جائے تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور دوسرا ہے اس کو بٹھایا جائے
اور پھر جو ہے نا پتھر مارے جائیں. یہ جو ہے نا کس کے متعلق ہے؟ شادی شدہ کے متعلق ہے. جس نے صحیح نکاح کیا ہو، اور شرط یہ ہے مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، بالغ بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو. محسن اسے کہتے ہیں، شادی شدہ کو محسن کہتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، محسن بھی ہو. اب یہ زنا کے اندر پکڑا گیا تو اس کو رجم کیا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا لونڈی بازی کا ہے. اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ پکڑا گیا تو چوتھے پیر کے اندر واللذان یاتیہما، ان کو بھی سزا دی جائے، ان کو بھی سزا دی جائے. اب اس کی کیا سزا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے، جو شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو جو ہے نا صف کے اندر لپیٹ کر آگ لگا دی جائے. بعض نے کہا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے، قاتل مقتول دونوں کو قتل کیا جائے. اور یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک علاقے کی طرف گورنر بنایا. حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا کہ اے امیر المومنین، اے ابو بکر، یہاں اس علاقے میں ایک لڑکا رہتا ہے جس کے ساتھ عورتوں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت صدیق اکبر نے مجلس بلائی جس میں حضرت علی بھی تھے، سب نے مشورہ دیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو لکھو کہ اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت علی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کو لکھا گیا اور حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا. فاعل و مفعول دونوں کو قتل کیا جائے. بعد نے کہا دیوار کے نیچے دیا جائے، دیوار کے نیچے اس پر مر جائے. بعد نے کہا کہ پہاڑ سے گرایا جائے اور پتھر مارے جائیں. یہ جو ہے نا لونڈی بازی کی سزا ہے. شادی شدہ بھی آ گیا، لونڈی بازی کا بھی مسئلہ آ گیا یہاں پر. اور غیر شادی شدہ کو تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور نرمی نہ برتی جائے. اور اس وقت جو ہے نا مومنین وہاں پر جو ہے نا کیا ہوں، موجود ہوں. آگے اللہ نے فرمایا الزانی لا ینکحu الا زانیۃ، زانی زنا کرنے کے بعد معاشرے کے اندر اتنا گر جاتا ہے کہ اب اس کو کسی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر نکاح کرے گا تو زانی کے ساتھ کرے گا یا مشرکہ کے ساتھ کرے گا. زنا ایسا جرم ہے جس سے عمر بھی کم ہوتی ہے، رزق بھی کم ہوتا ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، آخرت کے عذاب تو ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، کافی لوگوں کو جہنم کے اندر سزا میں مبتلا دیکھا. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بدبودار اور مردار گوشت کھا رہے تھے، پاکیزہ گوشت کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. حضور نے پوچھا کہ اے جبریل کون ہے؟ تو جبریل عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ ہیں جو بیوی کو چھوڑ کر زنا کیا کرتے تھے، بدبودار گوشت کھا رہے تھے. تو یہاں پر فرمایا جو زانی سزا ہو چکی ہو، ثابت ہو جائے زنا، اب کیا فرمایا لا ینکحu الا زانیۃ، زانی کو زانی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، پاک دامن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی پر لکھا ہے علماء نے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پاک دامن جو ہے نا کوئی لڑکی ملے، بیوی ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود پاک دامن رہے. اگر خود عیاشی بدماشی کرتا رہا تو اس کو پاک دامن عورت نہیں ملے گی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. آگے آ رہا ہے کہ خبیث زانی مرد کے لیے خبیث زانی عورت ہوگی، پاک دامن نہیں ہوگی. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر کوئی عیاشی بدماشی کرتا رہا اور وہ کہے کہ مجھے پاک دامن ملی، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو. جب اس نے زنا کے اندر مبتلا رہا اور زنا کیا تو اس کو جو عورت ملے گی وہ بھی زانیہ ہوگی، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، اس کو چاہیے کہ کسی کی عزت پر دست درازی نہ کرے. یہ اللہ نے فرمایا الزانی، جو زانی مرد ہے لا ینکحu الا زانیۃ، وہ زنا نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ کرے، اور مشرکۃ یا مشرکہ عورت کے ساتھ کرے. اگرچہ آگے اختلافی مسئلہ ہے کہ مشرکہ کے ساتھ جائز ہے یا نہیں ہے. اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے، باقی ہندو سکھ کے ساتھ نہیں ہے جب تک ایمان نہ لائے، وہ اور بات ہے.
اور آگے فرمایا والزانیۃ، زانی عورت، لا ینکحُ الا زان، وہ نکاح نہ کرے مگر زانی کے ساتھ کرے، او مشرک، یا مشرک مرد کے ساتھ کرے، اور وحرم ذالک علی المؤمنین، یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ پاک دامن کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھے۔ یعنی معاشرے کے اندر انسان اتنا گر جاتا ہے، ویسے تو انسان بڑا محترم ہے، انسان کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ید سمین، یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، یہ ہاتھ اذا خان اہانا، جب یہ خیانت کرتا ہے تو اس کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ ہاتھ قیمتی کیسے ہے؟ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، شرعی حکومت ہو تو 50 اونٹ جو ہے نا جرمانہ دینا ہوگا، چٹی دینی ہوگی، دیت دینی ہوگی۔ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے اسلامی حکومت ہو تو کتنی توان آتا ہے؟ 100 اونٹ۔ کیا آتا ہے؟ نہ 50 اونٹ آتا ہے، کتنا آتا ہے؟ 50 اونٹ آتا ہے، دونوں پہ 100 آتا ہے۔ 50 اونٹ جو ہے نا سب کا کیا ہوگا؟ جرمانہ دینا ہوگا۔ ایک ہاتھ دونوں کاٹے تو پھر 100 آئے گا۔ لیکن یہی ہاتھ اگر 10 درہم جو ہے نا چوری کرے تو اس کو کاٹا جائے گا۔ اہانت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بڑا قیمتی تھا، 50 اونٹ تھے، اور جب خیانت کی، جرم کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو کتنے پہ کاٹا جائے گا؟ 10 درہم مالیت کی چوری کرے گا، ثابت ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں پر بھی انسان بڑا محترم، اللہ نے اس کی عزت بچانے کے لیے 4 گواہ مقرر کیے کہ نہ 4 گواہ برابر ہوں گے نہ کوئی ذلیل ہوگا، لیکن اگر کوئی ذلیل ہو گیا تو پھر نکاح کا بھی یہ حکم ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بحر مزارق المؤمنین، پاک دامن جو ہے اس پر حرام ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے نا زنا سے بچے، اور پھر مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ زنا سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو نکاح، اور دوسرا جو ہے نا دین۔ نکاح عام ہوگا، زنا کی کمی ہوگی۔ زنا کو ختم کرنے کا ذریعہ اور اس کا توڑ وہ نکاح کام کرنا ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی اگر جو ہے نا کیا ہے لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے نکاح میں جلدی کرو، اس میں کیا کرو؟ جلدی کرو، اس میں جلدی کا حکم ہے۔ نکاح کا عام ہونا، میں نے کوئی جو ہے نا سروے پڑھا تھا کہ 85-86 لاکھ لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نکاح سے محروم ہو گئی ہیں، اپنی مدت نکاح جو ہے نا وہ گزار چکی ہے۔ یہ یہودیوں کا مزاج ہے کہ مال و دولت کو دیکھو اور نکاح کرو، کتنا جہیز لائے گی، کتنا مال لائے گی، فلہذا انسان کو اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ نکاح کے اندر، نکاح جتنا عام ہوگا زنا کا سد باب ہوگا۔ اور دوسرا دین، جب دین ہوگا تو پھر جو ہے نا زنا نہیں ہوگا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جو ہے نا کافی اس کے کارنامے ہیں، حضرت حمزہ کو انہوں نے جو ہے نا کلیجہ جبایا، کافی جو ہے نا اچھے کام نہیں کیے، لیکن مسلمان ہو گئی تو ہمارے سر کا تاج ہو گئی، سارے گناہ ختم ہو گئے۔ ہاں، جس نے کلمہ پڑھا سارے گناہ معاف ہو گئے، پکی ٹھکی وہ جنتی ہیں۔ حضرت ہندہ جب وہ مسلمان ہوئی تو اور عورتیں بھی، حضرت ہندہ بھی، دونوں آ گئے حضور کے پاس۔ حضور نے فرمایا بیعت کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن، یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ پیغمبر جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں تو ان کو بیعت کرو اس شرط پر کہ آئندہ کے لیے شرک نہیں کریں گی اور کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی، بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی، نیکی کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گی۔ چلتے چلتے وہاں قرآن کے اندر آتا ہے کہ ولا یزنین، ان سے وعدہ لو کہ زنا بھی نہیں کرے گی۔ حضرت ہندہ نے کپڑا پکڑا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنے کے 2 طریقے تھے۔ کیا تھے؟ 2 طریقے تھے عورتوں کو جب بیعت کرتے تھے، یا تو پانی
प्याले में लेकर उसमें उंगली मुबारक डालते और फिर औरतों की तरफ भेज देते, वो उंगली डाल देती, बैयत हो जाती। या कपड़े का एक तरफ जो है ना औरतें पकड़ती, दूसरा तरफ जो है ना इमामुल अंबिया पकड़ते और बैयत करते। हजरत आयशा फरमाती है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किसी गैर महरम के हाथ में हाथ देकर बैयत नहीं की। अगर कोई फरमाया कहे तो फरमाया झूठ और कज़्ज़ाब होगा, उसकी बात को न माना जाए। आज हमारे यहाँ क्या मेरा मेयार है, कोई अगर जो है ना आलिम है, पीर है, तो खासकर हमारे यहाँ जो है ना पर्दा नहीं है, ये गलत तरीका है। बात बदबख्त जो है ना उनसे जो है ना हाँ पाँव दबवाते हैं, मिल रहे हैं, हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, ये नाजायज और हराम है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी पीर जो है ना बाप की जगह पर है, इससे को पर्दा होना जरूरी है, फिर तुम भी बेटे हो ना उसके घर में घुस जाया करो, तुम भी बेटे हो ना, फिर तुम्हारा पर्दा भी नहीं होना चाहिए। शरीयत की हुदूद को कायम रखना चाहिए। इतने तक उलमा ने लिखा है कि अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, मकाम खाना काबा हो, जिसको पढ़ाया जा रहा है कुरान मजीद हो, तब भी बगैर पर्दे के पढ़ाना जायज नहीं। और हदीस के अंदर आता है कि ला तदखुल इमरातिन, तुम्हें औरतों पर दाखिल ना हो अगरचे तुम ये कहो कि मैं इसे कुरान पढ़ा रहा हूं। हर एक की अपनी हद होती है। गैरत का तकाजा यह है कि क्या किया जाए, पर्दा कराया जाए। काजी इसहाक, इमाम ग़ज़ाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर लिखा है, काजी इसहाक क्या मुकदमा आ गया, औरत ने मुकदमा कर दिया खावंद पर। कहा कि जब हमारा मार मुकर्रर हुआ था वो 500 अशरफियां थी, जरा तवज्जो करें, कितनी थी, 500 अशरफियां थी। अशरफी सोने की होती है, दीनार कह दे। मर्द ने कहा कि नहीं, 500 दिरहम मुकर्रर हुए थे, वो चांदी का होता है। औरत ने कहा कि नहीं, 500 दीनार थे, सोना था। मर्द कहता है नहीं, चांदी थी। आखिर मुकदमा काजी के आ गया, वकील पेश हुआ, इनको बुलाया गया। जब आखिरी मराहल में मुकदमा दाखिल हुआ तो गवाह बुलाए गए, गवाहों से पूछा गया कि हाँ कितना मुकर्रर हुआ था। तो एक गवाह ने कह दिया कि मैं गवाही बात के अंदर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये औरत दिखाई जाए कि वाकई ये वही औरत है जिसके निकाह में हम शरीक थे या कोई और है। मैं देखूं तो सही ये औरत वही है या नहीं, मुझे इसका चेहरा दिखाया जाए। खामद को गैरत आ गई, उसने कहा कि 500 अशरफियां देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अपनी बीवी गैर महरम को दिखाने के लिए तैयार नहीं। ये दीन था, ये गैरत थी, ये गैरत ईमानी थी। इब्ने बतूता 30 साल तक पूरी दुनिया की सैर व तफरीह करता रहा। बुखारा समरकंद की तरफ गया तो एक मस्जिद बनी हुई थी, वो औरत के नाम पर थी। पूछा तहकीक की कि औरत कैसे, किसने मस्जिद बनाई है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने बादशाह की बगावत की, बागी हो गए थे, बादशाह ने पकड़ लिया और उनको जुर्माना किया बड़ा भारी कि जुर्माना अदा करो, तुमने क्यों बगावत की है? वो जुर्माना अदा नहीं कर सकते थे। तो एक अमीर तरीन औरत थी, उसके पास गए, उसे कहा कि हमने बगावत की थी, बादशाह ने पकड़ लिया, जुर्माना किया, अब हमसे अदा नहीं हो सकता, आप हमारे साथ तामुन करें। औरत ने एक चादर, एक शाल दी थी जो मोती, हीरे, जवाहरात से जुड़ी हुई थी। कहा कि जाओ बादशाह को ये चादर दे दो, शाल दे दो, तुम्हारा जुर्माना अदा हो जाएगा। वो लेकर आ गए बादशाह क्या, बादशाह को उसने कहा ये कहां से लेगा, तुम तो गरीब हो, ये तो बड़ी कीमती चादर है। उन्होंने कहा कि हम औरत के पास गए थे और वहां जाकर जो है ना उससे दरखास्त की, उसने दी है, ये ले आए हैं। तो वो बार बार देखता रहा, उसको भी गैरत आ गई। उसने कहा कि ये चादर उसको वापस कर दो और ख्याल करना है कि बगावत नहीं करना, खबरदार, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। वो जब चादर लेकर वापस गए, औरत का शुक्रिया अदा किया कि आपने चादर दी थी, बादशाह ने नहीं दी, ली, वापस से दे दिया है, आप जो है ना ये वापस ले, आपका शुक्रिया। उस औरत ने कहा कि मेरी इस शाल को बादशाह ने हाथ लगाया था? उसने कहा कि हाँ, बार बार देखते रहा पलट कर, मोती, हीरे, जवाहरात देखे कि बड़ी कीमती चादर है। तो उस औरत ने कहा कि जिस शाल और चादर को गैर महरम का हाथ लग गया है, मैं उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हूं, फरमाया इसको बेचो और मस्जिद बना दो।
فرمایا یہ مسجد جو ہے نا وہ چادر بیچ کر جو ہے نا کیا کی گئی، بنائی گئی. یہ غیرت ایمانی تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ہندا نے وہ چادر چھوڑ دی. عرض کہ یا رسول اللہ میں بیعت نہیں کرتی. حضور نے فرمایا نہیں کر رہی ہوگی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیعت نہیں کرتی، یہ وعدہ نہیں کرتی کہ زنا نہیں کروں گی. حضور نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس زنا کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، جس کا میں تصور نہیں کر سکتی وعدہ کیسے کروں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت جو ہے نا زنا کے اندر مبتلا ہو. فرمایا میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پھر کیسے جو ہے نا میں کہوں کہ میں زنا نہیں کروں گی. یہ غیرت ایمانی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زنا کا ضد باب کیا ہے؟ یا تو نکاح اور یا جو ہے نا دین ہوگا تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا، یہ برائی نہیں ہوگی. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے موتیں زیادہ واقع ہو جائیں گی. مریالی کے اندر میں روزانہ جو ہے نا اعلان سنتا ہوں، 1 2 3 کوئی دن فارغ نہیں ہے. اور فرمایا تمہارے اندر ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی زنا کرنے کی وجہ سے، جب زنا عام ہوگا کہ تمہارے باپ دادے نے جو ہے نا وہ نام نہیں سنا ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بلم بن بورا کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے، بڑا لمبا واقعہ ہے، پھر آئے گا کسی موقع پر. بلم بن بورا بڑا ولی تھا، 250 سال عبادت کرتا رہا، پھر گمراہ ہو گیا اور پھر اس کی قوم کافر تھی. تو حضرت موسیٰ جو ہے نا فوج لے کر حضرت موسیٰ نے حملہ کرنا چاہا بلم بن بورا کی قوم پر. بلم بن بورا کے پاس قوم آ گئی کہ موسیٰ جو ہے نا ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کرے گا، پیغمبر ہے اور وہ غالب بھی ہوگا آپ پر. انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تدبیر کوئی طریقہ بتائیں. تو بلم بن بورا نے کہا کہ ایک طریقے پر تم کامیاب ہو سکتے ہو. انہوں نے کہا کون سا؟ اس نے کہا اپنی نوجوان لڑکیوں کو میک اپ کرو، بناؤ سوار کرو اور ان کی طرف بھیج دو. اگر یہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر تم پر کامیاب نہیں ہو سکے گے، ورنہ تم پر غالب آ جائیں گے، فتح حاصل کر لیں گے. انہوں نے لڑکی جمع بھیجی. ایک حضرت موسیٰ کے فوجی نے چھپ کر زنا کیا. صبح کو جب جو ہے نا جنگ شروع ہوئی تو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 70,000 فوجی حضرت موسیٰ کے مارے گئے. کتنے مارے گئے؟ پیغمبر موجود تھا. کون موجود تھا؟ پیغمبر موجود تھا اور اس کے فوجی مارے گئے. بڑا حیران کہ اللہ کا وعدہ ہے، میں پیغمبر ہوں، سچا نبی ہوں اور صاحب کتاب ہوں، شکست کیوں ہوئی ہے؟ اور جب غور و خوض کیا گیا تو کسی نے بتا دیا کہ ایک فوجی نے چھپ کر وہاں زنا کیا ہے. پہلے اس کی طرف لپکے ان کو جو ہے نا قتل کیا. پھر دوسرے دن جو ہے نا جب جنگ ہوئی تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فتح نصیب کی. ایک زنا کی وجہ سے نبی کی 70,000 فوج ماری گئی. جہاں صبح شام ہوں تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، اللہ کے عذاب آئیں گے، شکست ہوگی، پریشانی ہوگی. لہذا اس برے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا غیر شادی شدہ اگر پکڑا جائے تو 100 کوڑے مارو علن اعلان میدان میں، اور اگر شادی شدہ ہو پکڑا جائے تو اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے قتل کر دو. یہ قانون سورت نور کے اندر سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کو کہتے ہیں حد، حدود اللہ میں سے ہے. یہ پہلا مسئلہ آ گیا. کافی چیزیں ہیں رہ گئی ہیں. آگے دوسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. دوسرا مسئلہ، 3 مسئلے آج ہوں گے. پہلا مسئلہ زنا کا اجمالاً جو ہے نا ہو گیا ہے. دوسرا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورت پر یا مرد پر، کسی عورت کو پتہ بھی نہیں ہے اور تم کہتے ہو یہ زانی ہے، کسی مرد کو جو ہے نا پتہ بھی نہیں ہے تم کہتے ہو یہ زانی ہے. اللہ نے فرمایا جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. آج ہم کہتے ہیں حرامی. اگر شرعی حکومتوں کوئی دعویٰ کر دے تو پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا، 4 گواہ پیش کرنے ہوگے کہ واقعی حرامی ہے یا نہیں. اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے عورت پر کہ تو زانی ہے یا مرد کو تو زانی ہے، اس کو کتنے گواہ پیش کرنے چاہیے؟ 4 گواہ ہوں گے تو اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے.
کہ تو نے دوسرے مسلمان کی عزت مجروح کیوں کیا ہے، تہمت کیوں لگائی ہے، یہ بھی حد ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو شادی شدہ عورت پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لا سکتے، فجلدوہم 80 جلد، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ان کو کتنے کوڑے لگاؤ؟ یہ بھی حد ہے، یہ بھی اللہ نے قانون مقرر کیا ہے، یہ حدود اللہ میں سے ہے، 80 کوڑے لگاؤ۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بعض لوگ دیر سے آئے ہیں، 3 جگہ کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، سر پر نہیں مارے جائیں گے، چہرے پر نہیں مارے جائیں گے، شرمگاہ پر نہیں مارے جائیں گے، مختلف وجود پر مارے جائیں گے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں مارے جائیں گے کہ چمڑا ادھیڑ دیا جائے۔ ہاں، ان کو رسوا کرنے کے لیے کوڑے مارے جاتے ہیں، مارنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے کوڑے نہیں مارے جاتے۔ ہاں، فرمایا کہ باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو جو ہے نا 80 کوڑے مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ تہمت لگانے والا معاشرے کے اندر اتنا گر جاتا ہے کہ پوری زندگی کسی موقع پر شریعت اس کی گواہی قبول نہیں کرتی۔ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ اس نے گھٹیا حرکت کی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے کہ کسی پاک دامن عورت یا کسی پاک دامن مرد کو زانی کہہ دیا، تہمت لگا دی۔ فرمایا اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے، شریعت کسی موڑ پر گواہی قبول اس کی نہیں کرتی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے، یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اگر اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ لہذا تہمت سے بھی بچنا چاہیے۔ آج جو ہے نا کسی کے پاس کوئی پیسہ آ جائے تو ہمارا تبصرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حرام دے پیسے آ گئے اسے۔ حدیث ہی جانے ظن المومن خیرہ، مومن تے اچھا گمان کیا کرو، بدگمانی نہ کرو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ جو ہے ٹوہ لگانا، ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے نا بدگمانی کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اتنے تک آیا ہے کہ اگر کوئی زنا کا بھی اقرار کرے تو اس کو ٹالنے کی کوشش کرو کہ یار تو نے بوسا کیتا اسی، اور چمی چاہتی ہو سیا یار، یا میں گکی پاتی ہو سیا، اگو تے تیرے کو زنا نہ تھیا ہو سی۔ یعنی کیا مانا؟ اس کی عزت کو بچانے کے لیے ٹالو تاکہ کوڑے لگانے پر یا رجم کرنے پر نوبت نہ آئے۔ آج بدگمانی سے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو مر جائے اس کے حسنات کو کیا کرو؟ یاد کرو، برائیوں کو نہ کرو۔ ہاں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مرتا گئے آدمی بڑا گندا آئی، یار اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہو گیا ہے۔ لہذا بدگمانی سے، تہمت سے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے یہاں پر، ورنہ کوڑے لگیں گے۔ یہاں پر یہ بھی ہوگا تیسرا مسئلہ، اس کو کہتے ہیں لعان۔ تیسرے مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ یاد کیا کرو، یار فقہ کے مسئلے ہیں یار، یاد کیا کرو۔ لعان لعنت سے ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا، یہ مرد کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، عورت کہتی ہے تیرا ہے۔ اب گواہ بھی نہیں ہے، 4 مرتبہ جو ہے نا وہ کہتا ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، یہ حرامی ہے۔ یہ کسی غیر سے جو ہے نا کیا ہوا ہے، بدگمانی تو ہے نا ہمارے ہاں۔ اس کی ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو، نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو حلال ہی ہوگا، حرامی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور مہینے بھی اسلامی شمار کریں گے، انگریزی نہیں۔ اگر نکاح ہو گیا تو 6 مہینے کے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد، ہفتہ بعد اگر جو ہے نا کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو حلال ہی ہوگا، حرامی۔ لہذا شکوک و شبہات کی گنجائش ہے۔ ہم ہر حال میں بدگمانی کے بھرے ہوئے ہیں، پچھو گھن کے ہی اسی غلط طریقہ ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہے، اگر لڑکی حاملہ ہو، نکاح ہو جائے، نکاح ہو جائے گا۔ اگر ناجائز نطفے سے عورت جو ہے نا کیا ہے حاملہ ہو تو نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا۔
اب اگر یہ حاملہ اسی مرد سے تھی جس کے ساتھ پہلے تعلقات نکاح اس کے ساتھ ہو گیا تو اس کو دوبارہ اس کے پاس آنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر نطفہ کسی اور کا تھا، نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا لیکن بچے کے پیدا ہونے تک یہ مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ یہ مسائل ہیں یار، ان کو خدا کے لیے سیکھا کرو، یاد کیا کرو، بدگمانی سے بچو۔ تو مرد نے کہا بیوی کو یہ بیٹا میرا نہیں ہے، حرامی ہے، یہ میرا نطفہ نہیں، میں نہ مرے دا میرا پوترے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اب ان کے درمیان لعان کریں، گواہ تو ہے نہیں۔ اب مرد کو کہا جائے گا کہ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن شہداء، گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، اگر خود مرد ہے، فشہادت واحد میں اربع شہادات، تو یہ 4 مرتبہ جو ہے نا گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ کہ میں سچا ہاں تو یہ جھوٹی ہے، میں سچا ہاں تو یہ جھوٹی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے۔ 5ویں مرتبہ مرد کہے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ اب مرد فارغ ہو گیا، اب عورت کا مسئلہ آ گیا۔ اب عورت کو پابند کیا جائے گا، وہ کہے گی وَيَدْرَوْ عَنَ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، وہ بھی جو اگر انکار کر گئی تو پھر اس پر حجم آئے گا، اگر انکار نہیں کیا وہ اس کو پابند کیا جائے گا أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ بھی 4 مرتبہ کہے گی اشہد، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچی، یہ جھوٹا، میں سچی، یہ جھوٹا، میں سچی۔ 5ویں مرتبہ عورت کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے تو۔ میرے اوپر کیا ہو؟ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے تو۔ پھر اس کے بعد اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق بینہ ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح قائم بھی نہیں ہوگا، دوبارہ نکاح کر بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے لعان۔ پہلا مسئلہ کون سا تھا؟ ہاں، زنا کا، شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا۔ دوسرا کیا ہے؟ تہمت کا۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ لعان کا۔ یہ ہے شریعت کے اندر اسلامی قانون۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی جو ہے نا کیا ہے قانون نصیب فرمائے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلامی قانون سے ہم جو ہے نا محروم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، اور خاص کر اگر عمل نہیں ہو سکتا تو حدود اللہ پر، اللہ کے قانون پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج علی مرزا جیسے بے ایمان، بدبخت، لعنتی اور جاوید غامدی جیسے لوگ وہ جو ہے نا ان اللہ کے حدود کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہمارا جدید طبقہ روشن خیال نام نہاد کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ظالمانہ قانون ہے، جی وحشیانہ قانون ہے۔ کیا یہ مسلمان رہ جائیں گے اللہ کی حدود پر اعتراض کرنے والے؟ اور سلمان تاثیر جو اپنے برے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس نے بھی ختم نبوت کے قانون کو یہی کہا تھا کہ نعوذ باللہ کالا قانون ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر وہ حشر کیا ہے کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ اگر عمل نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر تبصرہ نہ کریں، اس پر جو ہے نا حقیر نہ سمجھے، اعتراض نہ کریں، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ آج نام نہاد لیکچرار اور روشن خیال یہی بک بک کرتے پھرتے ہیں کہ جی یہ وحشیانہ قانون ہے، یہ جو ہے نا ظالمانہ قانون ہے، نعوذ باللہ جنگلی قانون ہے، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آ گئی ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آگے چلیں گے۔ بڑے مسائل آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر درخواست ہے کہ انشاءاللہ یہ تقریباً جو ہے نا آدھے پارے سے کچھ زیادہ سورۃ نور ہے، کافی مسائل آ رہے ہیں، آگے پھر آئیں گے۔ تو آج آپ نے 3 مسئلے پڑھ لیے، شادی شدہ کی سزا، غیر شادی شدہ زانی کی سزا، پھر ان کے نکاح اور معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا، تہمت لگانے کا اس کی سزا، اور لعان اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کافی آج کے بیان جو ہے نا مسئلے مسائل تھے، لیکن کیا کہیں کافی جو ہے نا ہمارے اوپر کوئی پیغام آنے لگے، پتہ نہیں نیٹ کی برکت ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کلپ کے بجائے پوری تقریر سنا کریں۔ ہمارے بعض دوست جو ہے نا اب وہ جمعہ چھوڑ گئے ہیں کہ یار تیرا تقریر سن گندے ہیں، پتہ نہیں تقریر واسطے آندے آتے نیٹ تے آ گئی اور سن گندے ہیں۔ غلط طریقہ ہے یار،
پوری تقریر سنا کریں, سیاق و سباق سمجھیں. بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی, کافی کلپ ہوتے ہیں وہ ان کے آگے ایک بڑا اہم مسئلہ آنے والا ہوتا ہے لیکن اس میں نہیں ہوتا. مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ سارے مسائل آنے چاہیے. تو اگر کوئی بیان سننا چاہتا ہے تو پورا سنا کرے, بڑا فائدہ ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے. میں بھی اللہ کے فضل سے کوئی 3-4 تفسیریں دیکھ کر آتا ہوں, یہ اس کی برکت ہے, میرا کمال نہیں ہے. کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ان میں سے پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا کہ یار نماز کی جو ہے نا رکعتیں بتا دیا کریں. ہمیں رکعتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج جو ہے نا 2-3 نمازوں کا بتا دیتا ہوں. صبح کے جو ہے نا 2 رکعتیں ہیں, 2 نفل اور 2 فرض, 2 سنت اور 2 جو ہے نا فرض. یہ سنت موقدہ ضرور پڑھنی چاہیے. سنت طریقہ یہ ہے گھر کے اندر پڑھ کر آئیں. فرمایا یہ اتنے اہم ہیں کہ اگر گھوڑے بھی تمہیں روند ڈالیں تب بھی ان کو نہ چھوڑو. پہلے سنت پڑھنی چاہیے اور پھر فرض پڑھنے چاہیے. اگر جماعت کھڑی ہو, فرض جانے کا خطرہ ہو, جماعت جانے کا خطرہ ہو, تو پھر سنت کو چھوڑ دیں. ورنہ یہ دونوں جو ہے نا کتنے تھے, صبح کی نماز کے اندر کتنے رکعتیں ہیں؟ 4. 2 سنتیں, یہ بڑی اہمیت کی مالک ہے, ضرور پڑھا کریں. اور 2 جو ہے نا فرض, یہ صبح کو ہو گئے. اور یہ بھی سنت لکھا ہے کہ صبح کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھیں, قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ کافی مسائل ہیں. اب ظہر کے اندر آتا ہے, کتنے رکعتیں ہیں؟ 12 رکعت ہے. کتنی رکعت ہے؟ ہاں 4 سنت مؤکدہ, 4 فرض, جو 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل, کتنے ہو گئی؟ 12 ہو گئی. عصر کی کتنی رکعت ہیں؟ 8. کتنی ہیں؟ 4 جو ہے نا غیر سنت مؤکدہ. پھر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کے اندر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, فرق بھی ہے. ہاں 4 جو ہے نا غیر جو ہے نا مؤکدہ سنتیں ہیں اور 4 فرض. مغرب اور عشاء کے انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ جو ہے نا ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح جو ہے نا نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یار پوری نماز پڑھا کریں. میرا ایک شاگرد تھا لکی مروت کا, میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا یار عشاء کی کتنے رکعت ہے؟ اس نے کہا 9. میں نے کہا نہیں یار 17 ہے. انہوں نے کہا نہیں 9 ہے. میں نے کہا نہیں پوری نماز کی رکعت 17 ہے. اس نے کہا کہ استاد تمہاری طرف 17 ہوں گی, ہماری طرف 9 ہے. اس نے پڑھتے ہوئے 9 دیکھی ہے نا, 4 فرض, 2 سنت اور 3 وتر. اللہ اللہ خیر صلاح بھاگتے ہیں ہم جیسے ہمیں جو ہے نا کوئی پسو کاٹ رہے ہوں. اللہ کے گھر میں آ چکے ہو یار, نماز پوری پڑھا کرو, نماز پوری پڑھا کرو. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.